اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، تم جو بھی کرتے ہو رب اسے جانتا ہے، اور جو بھی کماتے ہو رب اسے جانتا ہے۔ یہ کیفیت اگر بندہ پیدا کر لے کہ رب جانتا ہے، رب دیکھتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، انسان بڑے سارے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، حضرت حاتم اسم بلخ کے مشائخ میں سے ہیں، آپ کہتے ہیں جب سے مجھے 4 باتوں کا علم ہوا میں سارے علموں سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے میرا رزق لکھ دیا ہے، میں نے کبھی زیادہ کی تمنا ہی نہیں کی، بھائی ملنا ہی اتنا ہے جتنا میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے، تو زیادہ کی میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ فرماتے ہیں نمبر 2 میں نے جان لیا ہے کہ میرا کو خدا ہے، اس کا مجھ پہ حق ہے، وہ حق میرے علاوہ کسی نے پورا نہیں کرنا، وہ میں نے پورا کرنا ہے۔ فرمایا میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ نمبر 3 فرمایا میرا کوئی طالب ہے موت، فرمایا مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ایک دن مجھے آ کے رہے گی۔ حاتم اسم کہتے ہیں نمبر 4 میرا کو مالک ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں کبھی گناہ نہیں کرتا، میرا مالک ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت بندہ پیدا، داتا صاحب لکھتے ہیں بندہ جو یہ کیفیت پیدا کر لے میرا رب دیکھتا ہے، فرمایا بڑے سارے گناہوں سے وہ باز آ جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا کر لی جائے کہ میرا رب دیکھتا ہے، کم تولنے والا نہ کم تولے گا، نہ کم ماپنے والا کم ماپے گا، نہ سود لینے والا سود لے گا، نہ دینے والا رشوت دے گا، نہ رشوت لینے والا رشوت لے گا، اسے شرم آئے گی میں کس منہ سے یہ بے حیائی کے کام کروں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ انسان کے لیے بڑے سارے برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ کیفیت حضرت امام جوزی نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ایک دن گرمی کے موسم میں کسی جگہ جانے کے لیے نکلے، آپ کہتے ہیں میں مدینہ شریف سے باہر نکلا، لوگ کہتے ہیں اگر بندہ رب سے ڈرے گا تو کیا اس کو ملے گا، اگر بندہ رب سے ڈرے گا تو کیا نعمت میسر آئے گی، انسان یہ کیفیت پیدا کرے گا میرا رب دیکھتا ہے تو کیا نعمت اسے ملے گی۔ امام جوزی نے لکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، گرمی کا موسم تھا تو آپ مدینہ شریف سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، گرمی کا موسم تھا، آپ کہتے ہیں مجھے پیاس لگی تو میں بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے، میں نے پانی بھی پیا، کھانا میرے پاس تھا، میں نے وہ بھی کھانا شروع کیا، میں نے بندہ دیکھا ازرح مروت، میں نے کہا بھائی آپ بھی آ جائیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، گرمی کی شدت ہے، مجھے بھوک اور پیاس مدینہ شریف سے باہر نکلتے لگ گئی، اور یہ بکریاں چرا رہا ہے، نہ جانے کب سے چرا رہا ہے، اور یہ روزے سے بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے پوچھوں کہ صرف روزہ ہی رکھا ہوا ہے یا تو نبی پاک علیہ السلام کی معرفت بھی رکھتا ہے، تجھے ان کی رضا بھی میسر ہے۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے میں نے اس سے کہا بکریاں تیری ہیں یا کسی کی ہیں، اس نے کہا میں غلام ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تیرے مالک کو پتا ہے کتنی بکریاں ہیں؟ کہا جی میرا مالک مجھ پہ بڑا اعتماد کرتا ہے، میں گن کے لے آتا ہوں، گن کے لے جاتا ہوں، میرے مالک کو نہیں پتا بکریاں کتنی ہیں، مجھ پہ اس نے اعتماد کیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جیب میں پیسے نکالے، فرمایا ایک بکری بیچ دو، تیرے مالک کو کون سا پتا چلے گا، اور پھر تیرا کام بھی بن جائے گا، مجھے بکری مل جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے جب میں نے امتحان کی غرض سے یہ بات کی، اس نے کہا عبداللہ اگر بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا تو عرشوں کا مالک دیکھ رہا ہے، میں کس منہ سے یہ کام کروں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کا یہ جملے سنے، میں نے کہا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا فلانے کا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے مالک کے پاس گیا، میں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے، یہ اپنا غلام مجھے دے دے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے منہ مانگی قیمت دی، اس کا غلام لیا، میں نے ساری بکریاں اس سے خریدی، جب ساری بکریاں میں نے لے لی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا غلام تو اللہ کے لیے آزاد ہے، ساری بکریاں میں تجھے تحفے میں عطا کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ جملے بولے، غلام نے کہا مولا اگر میں ایک بکری دے دیتا وہ حرام ہوتی، میں نے حلال سے کام لیا ہے، تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی، یا اللہ تو نے ساری بکریاں مجھے نعمت میں عطا کر دی۔ یہ ہے وہ کیفیت جب بندہ پیدا کرتا ہے، یار نہیں میرا رب دیکھتا ہے، میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، بے شرمی کا کام نہیں کرنا، پھر میرا رب دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ زندگی میں انسان کبھی
धोखा दही से काम ना ले, कभी फरेबकारी से काम ना ले, बस अल्लाह की रजा पे राजी रहे और जितना उसके नसीब में लिखा है कनात इख्तियार करे उस पे, फिर देखना अल्लाह उसके लिए बंदराहों को कैसे खोलेगा। तो अल्लाह फरमाता है वयालमु मा जरहतुम बिन नहार, तुम दिन को जो कमाते हो रब उसको जानता है। सुम्मा यबअसुकुम फी, फिर तुम्हें दिन को बेदार कर देता है जब रात गुजरती है, लेकिन सदा बेदार नहीं करेगा। लियुक्दा अजलुम मुसम्मा, उसका भी एक वक्त है, एक वक्त तक बेदार करेगा। इसलिए फरमाया दिन को तुम कमाया करो, रात को आराम किया करो, लेकिन दिन को जो कमाना हो हराम ना कमाया करो, हलाल तुम कमाया करो जिसका तुम्हें नफा मिलेगा। और वरना जो नसीब में लिखा है अल्लाह ने वो रिज़्क देना ही देना है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री बहुत बड़े शेख हैं, दाता साहब ने भी उनका जिक्र किया। ज़ुन्नून मिस्री कहता है मैं एक दिन बाहर निकला तो मैंने नबीना परिंदा देखा। फरमाते हैं मेरे दिल में आया या अल्लाह ये खाता कहां से होगा, ये पीता कहां से होगा। ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने देखा अचानक वो परिंदा बैठा अपनी चोंच से जमीन खुरेदने लगा। जब जमीन उसने खुरेदी तो जमीन से एक सोने की प्याली निकली, उसमें तिल थे, एक चांदी की प्याली निकली उसमें अरके गुलाब था। उसने सोने की प्याली से तिल खाए, अरके गुलाब पिया तो उड़ गया। ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं मैंने दिल में कहा मौला अगर परिंदा भूखा नहीं मरा तो इंसान भूखा कैसे मरेगा। वेग फरीदा उड़ दे परिंदे, वेग ते सही की कर दे ने, नाओ कर दे रिज़्क ज़खीरा, नाओ भूखे मर दे ने। कदी किसी ने पंख पखेरू भूखे मर दे वेखे ने, ए बंदे ही कर दे रिज़्क ज़खीरा, बंदे ही भूखे मर दे ने। अब देख लें अगर परिंदा नबीना होके भूखा नहीं मरा, इंसान अल्लाह ने तुझे आंखें दी हैं तो अगर तू हराम से बच के हलाल कमाएगा कैसे भूखा मर जाएगा। यकीन पैदा करो अल्लाह की जात पे कि रब ने देना है और अल्लाह जरूर देता है। और मैंने लुकमा हराम की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाना, मैंने हलाल खाना है। बंदा जब ये कैफियत जिंदगी में बनाता है फिर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।